وما ظلمنا أنفسنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Alhamdulillah, the blessing and the rahmah of the month of Ramadan has been constantly showering upon our dry, barren hearts, and due to which we are already feeling the joy and warmth of Iman in our hearts, and we have immersed ourselves in the barakah and rahmah of this holy month of Ramadan. And inshallah, by the end of 30 days, we'll be completely immersed in this rahmah and barakah of the month of Ramadan, or we'll be washed up like newborn babies and inshallah be ready for the day of Eid. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں، جو رحمت ہے، اس کی بارش ہمارے قلوب پر پڑتی جا رہی ہے اور ہمارے جو کیفیات ہیں وہ بدلتی جا رہی ہیں، اور ہمارے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اور آپ سب نے خود بھی فیل کیا ہوگا، you must have felt it، کہ آپ کے گھروں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہوگا. آپ لوگوں نے خود بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہوگا انشاءاللہ. اور آپ کے ارد گرد جو رشتہ دار ہیں، وہ جو لوگ جو غلط کام کرتے تھے، اس رمضان کی جو برکات ہیں، اسی کی بنا پر ہم سب جو لوگ ہیں وہ نیکی کی کاموں کی طرف آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسا بابرکت مہینہ بنایا ہوا ہے کہ اگر سروے میں بتایا جاتا ہے کہ نارمل ٹائمز میں like 40% of the people they go to mosques and say their prayers, but in the month of Ramadan they are like 90% of people they go to the mosques and say their prayers. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس مہینے میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ ہم باقاعدہ طور پر مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، اور اسی کی برکات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو کیفیات بدل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے. تو رمضان is the complete package of body and soul, right? تو both of them of course they need nourishments، ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، باڈی کو بھی اور سول کو بھی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جو فاسٹنگ ہے it will purify the nafs, it will suppress the nafs، ٹھیک ہے، to purify the body. ہم نے یہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جو فاسٹنگ ہے، جو روزہ ہے، وہ ہمارے نفس کو، جو حیوانیت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس کو سپریس کرتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو جسم ہے اس کو یہ پیوریفائی کرتی ہے. تو یہ ون پارٹ آف رمضان تھا. لیکن اصل میں اگر آپ اس آیت کو جو میں نے بھی پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں اللہ تعالیٰ جو بڑی نیوز ہمیں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام بھی خود رکھا، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ،
باقی کسی بھی مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، لیکن صرف اور صرف اس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے نام رکھا، اور اس نام رکھنے کی وجہ سے یہ خود بخود تمام دوسرے جو مہینے ہیں ان سے افضل ہو گیا، اور یہ مہینہ خود بھی برکات والا مہینہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا شہر رمضان۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ دراصل اس کو اکثر رمضان کو روزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ we think that it is linked with fasting only، پر اگر آپ اصل میں قرآن کی آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جو بڑی چیز ہے اس میں، وہ فاسٹنگ تو بعد میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جو ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے اگر کوئی اس مہینے کو پائے تو پھر جو ہے آپ روزہ رکھیں۔ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کو میں نے چوز کیا ہے کہ اپنے کلام کو اتارنے کے لیے، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن مجید اس مہینے میں اترا، بلکہ اگر آپ جتنی کتابوں کا آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں سے پہلی تاریخ کو، مطلب رمضان کی جو فرسٹ تاریخ ہے اس میں زبور اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کے بعد 6 کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو، اس کے بعد 13 کو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، پھر 24 کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے، اٹس اے ٹیبلٹ ود اللہ، اس لوح محفوظ and he descended it from the لوح محفوظ on the heavens of the earth، جو آسمانی دنیا کا جو آسمان ہے پہلا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پورے قرآن کو اتارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس میں نے پورا قرآن وہاں کو اتارا۔ پھر اس کے بعد 23.5 سال کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترتا گیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ باقی مسلمانوں کو بھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ شکر کرو، آخر میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کیا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں پر یاد ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو تم جو ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس آیت کا تعلق جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، it has got connection with the body and this one has connection with the روح، آپ کی نورانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ آپ کی روح کی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کے لیے اتاری ہے۔ اس میں تو آپ کی جو تقویٰ جو بڑھتا تھا وہ آپ کے کھانے پینے کو لمٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو نفس تھا وہ دب جاتا تھا، اور دبنے کی وجہ سے پھر انسان کے اندر جو ایک تقویٰ پیدا ہو جاتا تھا، ایک ہائر سٹیج ہے یہ آپ کو پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسری سائڈ جو تھی نورانیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی اتارا، جو قرآن جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو اتارا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور اس میں شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم شکر کرو کہ میں نے تمہیں اپنا کلام عطا فرمایا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل کہ یہ کیوں اتارا قرآن اللہ تعالیٰ نے، کیا وجہ تھی؟ یہ جب آپ دیکھیں ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو جو چھوٹا ہے، جو سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کے بچے نے ایک سفر کرنا ہے، جیسے میں نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اسی طرح اگر کسی ماں کا کوئی بچہ ہے، اگر اس نے کوئی سفر کرنا ہے، کسی دور جگہ میں جانا ہے، تو اس کی ماں جو ہے پریشان ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، یہ اکیلے ایک ایسی خطرناک جگہ سے گزرے گا جہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جہاں اس کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور جہاں پر یہ اس کو مطلب نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو وہ ماں اپنے بیٹے کو انسٹرکشنز دیتی ہے کہ دیکھو بیٹا، تم جب اس راستے سے گزرو گے تو اس جگہ پر جو ہے تم تھوڑا سا تیز چل جانا، اور جب اس جگہ میں سے اس راستے کو نہ لینا، تم لیفٹ ہو جانا، پھر رائٹ ہو جانا، پھر جب اس راستے سے گزرو تو دوڑتے ہوئے گزرنا آپ نے، اور تاکہ یہاں پر آپ کی جو ہے نا جان کو زیادہ خطرہ ہے، یہ جگہ خطرناک علاقہ ہے۔ تو ماں جو ہے اپنے بچے کو پوری انسٹرکشنز دیتی ہے، کیونکہ اس کا بچہ ایک ایسے خطرناک سفر پر نکلا ہوا ہے
کہ جس میں اس کا بچہ اپنی جان کھو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ماں ہر طرح سے اپنے بچے کو انسٹرکشنز دیتی ہے، ہدایات دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ماں بعض اوقات اگر ماں ملٹری نیچر کی ہے تو اس کو شاید اسلحہ بھی دے دے کہ آپ اپنی پروٹیکشن کریں، آپ کو خطرہ پہنچے تو آپ بے شک اپنی پروٹیکشن اپنے سے کریں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے. یہ پیچھے دیکھیں آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس میں خطرات ہیں، اس میں فتنے ہیں، اس میں ٹرائلز ہیں، ٹریبیولیشنز ہیں. تو ان فتنوں سے اور ان خطرات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، جس سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انسٹرکشنز دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن دیا جو الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو یہ دو گتوں کے درمیان ہے، یہ ایسی انسٹرکشنز ہیں جس کو پڑھ کر انسان اس دنیا میں جو خطرے ہیں، جو دشمن ہیں اس کے، جن میں سے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، جن میں انسان بھی ہو سکتا ہے، ان سے بچ بچ کر اس نے کیسے واپس اپنے گھر پہنچنا ہے. اس کا اپنا گھر جو ہے جنت ہے جہاں سے اس کو نکالا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب ہمیں بھیجی، ٹھیک ہے. دس از کالڈ دا بک آف گائیڈنس. قرآن جو ہے از دا بک آف گائیڈنس، ہدایت کی کتاب. ہدایت مطلب اس کی جمع ہوتی ہے ہدایات. ہدایات کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ ہدایات اس کو چاہیے ہوتی ہے جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے، جو راستے سے بھٹک سکتا ہے، ٹھیک ہے. جو انسان راستے سے بھٹک سکتا ہے اس کو ہدایات چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بھیجی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ sent down, he threw his rope down in this holy month of Ramadan، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو نیچے پھینکا. You know, when you throw your rope to someone who's drowning to rescue them, so اس میں ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی رسی کو تمہارے لیے پھینک دیا، یعنی قرآن کو. اس رسی کو تم لوگ مضبوطی سے تھام لو تو تم جو ہے مشکلات اور خطروں سے بچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب قرآن پر عمل کریں گے تو اس دنیا میں سے جو آپ گزریں گے، کیونکہ اس دنیا میں آپ مسافر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا میں آپ مسافروں کی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ یہاں سے آپ نے گزرنا ہے اور گزر کے واپس آپ نے اپنے اصل گھر میں جانا جس کے آپ وارث ہیں، جو آپ کا اصل گھر ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب انسان راستہ بھول جاتا ہے یا راستہ بھولنے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ دن میں بھی بھول سکتا ہے اور رات کو بھی بھول سکتا ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہ گائیڈ ہے ہمارا. گائیڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ خود بتائیں. گائیڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میپ ہوتا ہے، ایک نقشہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان جو ہے اپنی منزل کو ڈھونڈتا ہے. دوسرا اگر رات کا ٹائم ہے تو اس کے پاس ٹارچ ہونی چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے. تو یہ جو لائٹ ہے یہ انسان کو ابھی ہدایت دیتی ہے. اس کے ذریعے بھی انسان جو ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہ بھٹک سکتا ہے اس جگہ سے وہ باہر نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن ہمیں جو ہے نا ایسی گائیڈنس ہے، سروائیول کٹ جس کو سمجھ لیجئے کہ اس سروائیول کٹ میں جب انسان جنگلوں میں جاتا ہے یا کوئی ایسی جگہوں میں جاتا ہے تو اس کو سروائیول کٹ چاہیے ہوتی ہے جس میں اس میں بیسک ضروریات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ٹارچ ہوتی ہے، اس میں آپ کی میپ ہوتا ہے، نائف ہوتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس مشکل وقت میں اگر پھنس جاتا ہے تو اس کے ذریعے ان چیزوں کو استعمال کر کے وہ آگے نکل سکتا ہے. چونکہ اس دنیا میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں جس میں انسان پھنس سکتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے شیر پڑ جاتا ہے. جب شیر پڑتا ہے تو اس کو کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو کنواں نظر آتا ہے. ایک کنواں ہوتا ہے، اس میں وہ چھلانگ لگاتا ہے. تو کنواں میں چھلانگ لگاتا ہے اور وہ رسی ہوتی ہے کنویں کی، وہ پکڑ کے لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. اب اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں شیر ہے، جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو نیچے بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے. تو اب انسان وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اوپر شیر نیچے اژدہا، اور میں نے اس طرح کر کے رسی پکڑی ہوئی ہے اور رسی کے اوپر اس نے لکھا کہ 2 چوہے ہیں جو اس رسی کو کاٹ رہے ہیں. اب اس اسنا میں وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر پڑتی ہے ساتھ ہی دیوار پہ ایک شہد کا چھتا ہوتا ہے.
اب وہ اس کو رسی کو پکڑ پکڑ کے اس شہد میں سے نکالتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھاتا ہے، پھر بڑا مزہ آتا ہے. تو اس طرح وہ شہد کو چاٹنا شروع کرتا تھا، ہنی کو نا وہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو تھوڑی دیر میں وہ بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے، نیچے اژدہا ہے، اور اوپر جو چوہے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں انسان کا یہ حال ہے. کہتے ہیں کہ جو شیر ہے وہ ہے اس کی زندگی جو ختم ہو رہی ہے، اس کا وقت جو ختم ہو رہا ہے، اور نیچے جو 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 اژدہا ہے وہ موت کا فرشتہ ہے، اور اوپر جو دو چوہے ہیں سفید اور کالا وہ دن اور رات ہیں جو گزر رہے ہیں. اور یہ شہد جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کا وہ مزہ ہے جس کے لیے جس میں وہ گم ہوا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب اوپر شیر انتظار کر رہا ہے اور نیچے اژدہا انتظار کر رہا ہے. تو انسان کی زندگی کچھ اس طرح ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک طرح سے گم ہو جاتا ہے ان کی دنیا کی زندگی میں، جو جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایز اے لائٹ، ایز اے گائیڈ ہم لوگوں کو دیا کہ تاکہ ہم لوگ اس گائیڈ کے ذریعے ہم لوگ اس کو آگے لوگوں تک آگے جو ہیں اپنا راستہ تلاش کریں، اور راستہ تلاش کرنے کے بعد ہم جو ہیں جنت تک پہنچ سکیں. وہ ہمارا حقیقی گھر ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سفر پہ بھیجا ہوا ہے، اس دنیا کے سفر پر. اس سفر سے ہم لوگ نکلیں گے اور نکل کر ہم نے آگے جانا ہے، اور پھر ہم نے اپنی آخرت کو تلاش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ they want to extinguish the light of Allah with their mouths. یہ کفار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کو، اس لائٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، but Allah's light will be perfected. یہ اور بھی زیادہ پرفیکٹ ہو جائے گی. تو یہ جو انسان جب قرآن کو تھامتا ہے تو اس کے اندر ایک نورانیت آ جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی جو روح ہے یہ اس کی خوراک ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو رسوا نہیں کریں گے، نہ اللہ اپنے رسول کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو ایک لائٹ ملے گی، نورهم، جو ان کے رائٹ اور ان کے دائیں سائڈ پر یہ آگے جائے گی. تو یہ وہ لائٹ ہے جو ہم اس دنیا میں کمائیں گے، یہ وہ لائٹ ہے جو اس اندھیرے میں آخرت میں اور اس دنیا میں بھی ہمیں مدد کرے گی صحیح رستہ تلاش کرنے میں. آخرت میں جب انسان جا رہا ہوگا اور پل صراط کی طرف جا رہا ہوگا تو ہر انسان کے اندر ایک نورانی لائٹ ہوگی. وہ اسی قرآن کی وجہ سے جو لائٹ ہمارے اندر ہوگی، اس لائٹ کی وجہ سے ہمیں رستہ نظر آئے گا، ہمیں پل صراط نظر آئے گا، اس میں ہم بجلی کی رفتار سے آگے نکل جائیں گے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ لائٹ نہیں ہوگی. یہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اس پل صراط سے کٹ کر گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ لائٹ، آپ کے پاس یہ نور، یہ قرآن آپ کو میں دے رہا ہوں رمضان کے مہینے میں، اور اس رمضان کے مہینے میں اس کو جتنا ہو سکتا ہے تو آپ لوگ پڑھ لو. اور دیکھیں اس میں اور قیامت کے روز یہ جو روزہ ہے اور قرآن ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے کہ یا اللہ، روزہ کہے گا دیکھیں اللہ اس نے دن بھر جو ہے بھوکا پیاسا رہا میرے لیے، اللہ تعالیٰ آپ اس کو پلیز معاف کر دیں. اور قرآن کہے گا یا اللہ دیکھیں میں نے اس کو سونے سے روکا، رات کو اٹھ کے یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ تراویح پڑھتا تھا، یہ دن میں بھی قرآن پڑھتا تھا، یہ اس نے اس قرآن کو یعنی مجھے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف کریں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ دونوں سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف فرما دیں گے. تو یہ قرآن کی جو برکات ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اسپیشلی میں نے اپنا کلام جو ہے اتارا ہے تاکہ تم لوگ میرے سے بات کرو. ہم دعا کے ذریعے اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارے سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے سے کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے قرآن کی اتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس قرآن کو صحیح طرح صحیح معنوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں گی.
ایک مولوی صاحب تھے تمیز الدین صاحب, وہ ایک گاؤں میں تھے, سرکاری ملازم بھی تھے اور مولوی صاحب بھی تھے, بڑی عزت تھی ان کی. تو ایک دیہاتی بابا تھا, وہ مر جاتا ہے. تو وہ ادھر تھے, تو کسی نے کہا جی مولوی صاحب آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے پڑھا دیا, ٹائم بھی تھا ان کے پاس, تو کفن دفن میں بھی شامل ہو گئے اس کے. اور پھر جب فارغ ہوئے تو واپس جب دفتر جانے لگے تو وہاں پہنچے تو ان کو خیال ہوا کہ ان کی جیب میں کوئی سرکاری کاغذ تھا بہت امپورٹنٹ, وہ شاید قبر میں دفناتے ادھر گر گیا. تو ابھی ابھی دفن کیا ہوتا تو واپس جاتے ہیں تو لوگ ان کو جانتے بھی, تو انہوں نے ریکویسٹ کی دیکھو یار کہ بہت امپورٹنٹ کاغذ ہے, ابھی بھی دفن کیے بابا جی کو, تو آپ جو ہے نا مجھے پلیز اجازت دے دیں تاکہ میں اپنا جو کاغذ ہے اس میں سے, جو سرکاری کاغذ ہے, میں وہ اس میں سے نکال لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اصل رسوخ والے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. تو جب مولوی صاحب نے اس قبر کو کھودا, ابھی مطلب تھوڑی دیر بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر پورے گلاب کے پھول سجے ہوئے ہیں. وہ مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے, ان کو اپنا کاغذ بھول گیا, سیدھا وہ گھر میں گئے جہاں وہ بابے کا گھر تھا, اور جا کے وہ پوچھا کہ یہ بابا کون تھے, یہ مطلب اتنی بڑی شخصیت, ابھی یہ فوت ہوئے ہیں, اور فوت ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں ابھی ہم نے دفنایا, اور اس کی ان کی قبر میں سے دیکھیں خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور ان کی قبر میں جو ہے گلاب کے پھول ہیں. تو ان کی کیا خاص بات تھی, ایسا یہ کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر کو ایسا منور کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو بابا ان پڑھ تھا, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, اب کچھ بھی نہیں, مطلب اس کو تو صحیح طرح قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا. تو کہتے کیا کرتے تھے, تو کہتا ہاں جی ایک کام کردہ سی ہے بابا جی. وہ کی کردہ سی, وہ کہتی ہے کہ بس وہ قرآن اٹھاتا تھا, اور قرآن اٹھاتا تھا, پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو, اور ہر لکیر کے ہر لفظ کے اوپر سے انگلی پھیرتا تھا, کہتے اللہ آپ نے یہ بھی سچ کیا, اے اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا, اے اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا, اے اللہ آپ نے یہ بھی سچ کہا. بس یہ قرآن پہ ہاتھ پھیرتا رہتا تھا اور یہ کہتا تھا اللہ آپ نے سچ کہا, اللہ آپ نے سچ کہا, اللہ آپ نے سچ کہا. تو آپ دیکھیں ایک آدمی جس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, اور صرف وہ یہ کہتا ہے کہ انگلی لگا کے کہ اللہ آپ نے سچ کہا, آپ نے سچ کہا, صدق اللہ عظیم, صدق اللہ عظیم, اللہ آپ نے سچ کہا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نے ساری کتابیں اتاری ہیں, ایک نہیں بلکہ میں نے ساری کتابیں اس میں اتاری ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی اونچی ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, sometimes ago I was feeling the warmth and joy of ایمان, تو I wanted to praise اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میں چاہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں, کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا, ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی. تو میں الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کوئی ایسے الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ پر پوری کی پوری صادق آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے جب آپ ظاہری بات ہے جب آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے, تو آپ نے جب کسی کی تعریف کرنی ہو تو آپ نے کسی نہ کسی سے کمپیئر کرنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی ہے بہت خوبصورت ہے, یا اس میں یہ کوالٹیز ہیں, تو آپ نے پھر 10,000 اور بندے دیکھنے ہوتے ہیں اور کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ واقعی یہ آدمی جو ہے بہت زبردست ہے, اس کی بہت زیادہ کوالٹیز ہیں. تو میں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اب میں کیا کروں, کس کے ساتھ کمپیئر کروں. تو میں اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا. اب میں الفاظ کی تلاش میں تھا, میں باہر نکلتا میں آسمان کو دیکھتا, اتنا بڑا آسمان ہے, اور پھر میں اللہ تعالیٰ کو ذہن میں لاتا تو آسمان سکڑ کے بالکل چھوٹا سا ہو جاتا اللہ کے سامنے. پھر یہ بڑے بڑے ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ پہاڑ اور ان کو دیکھتا اور ان کو میں اپنے ذہن میں لاتا تو وہ اللہ کے سامنے وہ بھی بالکل سکڑ جاتے. یہ دریا, یہ جنگلات, یہ سارا کچھ میرے ذہن میں آتا, یہ اسپیس, یہ یونیورس اور اربوں خربوں یہ سیارے جب میرے ذہن میں آتے اور اللہ تعالیٰ کو لاتا میں, تو وہ سارے سکڑ کے زیرو ہو جاتے. تو میں بڑا فرسٹریٹ ہوا. میں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اور اچھے اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو ایک اللہ تعالیٰ نے میرے بات ذہن میں ڈالی. میں نے پھر ریسرچ کرنا شروع کر دی. تو میں نے پھر ریسرچ کی تو میں نے دیکھا کہ اس دنیا میں تقریباً 3.04 ٹریلین درخت ہیں. ٹھیک ہے, 3.04 مطلب 300 کھرب جو ہیں یہ درخت ہیں.
ٹھیک ہے، اور دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ 7.8 بلین. تو میں نے کیا کیا، 3.04 ٹریلین کو ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا 8.7 بلین سے، تو تقریباً 422 بنے درخت ہر بندے کے حساب میں. جب آپ 7.8 بلین کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے اتنے زیادہ درختوں، تو ہر آدمی کے حصے میں تقریباً 422 درخت آ جاتے ہیں. میرے پاس 422 درخت، آپ کے پاس 422 درخت، آپ کے پاس 422 درخت آ گئے. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے ریسرچ کی کہ میں نے کہا دیکھتا ہوں ایک درخت سے کتنے پین یعنی کلمیں نکلتی ہیں. تو میں نے جب حساب لگایا تو ایک درخت سے تقریباً 1,70,000 پینسلیں نکل سکتی ہیں ایک درخت سے. تو میں نے 1,70,000 پینسلوں کو میں نے ملٹی پلائی کیا 422 کے ساتھ، تو پھر کوئی یہ 7 کروڑ کے قریب 8 کروڑ کے قریب پینسلیں بنتی ہیں. تو آپ کے پاس 8 کروڑ پینسل آ گئی، میرے پاس 8 کروڑ پینسل آ گئی، ان کے پاس 8 کروڑ پینسلیں آ گئیں، ہم سب کے پاس 8 کروڑ پینسلیں آ گئیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پینسل کو آپ لکھنا شروع کریں گے، اس کو گھسانا شروع کریں گے تو 3 دن تو لگیں گے ایک پینسل کو گھسنے میں. تو اب 3 ملٹی پلائی بائی 8 کروڑ سے کرو تو یہ تو پھر کروڑوں میں چلی جاتی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہتے ہیں کہ جتنے درخت ہیں، شعیب صاحب جتنے درخت ہیں سب کو پینسلیں بنا لو، سب کو کاٹ دو، سب کو پینسلیں بنا لو، اور جتنے سمندر ہیں سب کو سیاہیاں بنا دو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بنا لے آؤ، اور لکھی جاؤ میری تعریفیں، لکھی جاؤ میری باتیں، اور لکھی جاؤ، لکھتے جاؤ. کہتے ہیں پھر بھی میری تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ دیکھیں میں رب ہوں، الحمدللہ. کہتے ہیں تم میری کیا تعریف کرو گے، میں اپنی تعریف خود کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں میرے ہیں، رب ہے عالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی انسان میری تعریف نہیں کر سکتا، میں خود ہی اپنی تعریف کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اتنی اونچی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے جس نے ہمیں یہ اپنا کلام قرآن مجید رمضان کے مہینے میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اس قرآن مجید کو اپنے دل سے لگا لیں، اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی سی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ کریم، آپ خالق ہیں، مالک ہیں، مدد فرمانے والے ہیں. اللہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اللہ 14 روزے ہو گئے. اللہ آپ نے کتنے لوگوں کی رحمت اپنی برکت، اور کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ نے معاف فرما دیا، کتنی کی بخشش کروا دی. اللہ کتنے لوگ کامیاب ہو گئے. اللہ ہم بھی امید کرتے ہیں اللہ 15 دن گزر گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری بھی بخشش کر دیجئے تاکہ ہم بھی جو ہیں اس رمضان کو ہمارے بھی ہاتھ میں بخشش کا پروانہ مل جائے. کتنے خوش نصیب ہوں گے اللہ وہ جو لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں 15 دن کے اندر ہی اللہ ان کی بخشش کر لیتے ہیں. یا اللہ 15-16 دن اور رہ گئے ہیں، یا اللہ ان رمضان میں بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ ان روزوں کو رکھیں، اور اللہ اس قرآن کو ہم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ یہ ہماری گواہی دے قیامت کے دن. اور اللہ اب توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ ہم آپ کے مجرم ہیں، اللہ بہت گناہ کرتے ہیں دن صبح سے لے کے شام تک. اللہ آپ رازق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آئندہ گناہ نہ کریں. اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. جتنے بھی لوگ مسلمان وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ یہ جو وبا ہے یہ کورونا کی، اس کو ختم کر دیجئے تاکہ ہماری زندگیاں معمول پر آ جائیں، ہم جمعوں کی نماز پڑھ سکیں، 5 وقت نماز کو پڑھ سکیں. یا اللہ جتنے لوگ جو ہیں اس رمضان کے
مہینے میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں یا اللہ، جن کے دسترخوانوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا اللہ غائب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غائب سے ان کی مدد فرما دیجیے، اور جن کے پاس روزگار نہیں ہے یا اللہ ان کو روزگاری عطا فرما دیجیے، اور جن جن مسلمان ممالک میں جیسے چائنا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا اللہ، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان اس رمضان کے مہینے میں یا اللہ شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، تو یا اللہ یہ دنیا میں جو انسان شیطان کی شکل میں اللہ ان کو بھی بند کر دیجیے، اور جتنے یہ مسلمان ہیں ان کو یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ان کو یا اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی روزوں کو رکھ سکیں اور یہ بھی سحریاں کر سکیں اور افطاریاں کر سکیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزار سکیں۔ اللہ یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ جو بات سن رہے ہیں یا اللہ ان سب کو کامیاب فرما دیجیے، ان کو یا اللہ ان کو ان کی پڑھائیوں میں کامیاب فرما دیجیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیجیے، جو ان کے دل جو ان کی مشکلات پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دیجیے، ان کو ان کے امتحانات میں کامیاب فرما دیجیے۔ اللہ جو ہم نے کہا یا اللہ جو سنا یا اللہ اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ یہ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں یا اللہ ان سب کی مشکلات پریشانیاں، جس قسم کی مشکلات پریشانیاں ہیں یا اللہ سب کو ختم فرما دیجیے، ہمیں بھی حق حلال کی روزی نصیب فرما دیجیے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دیجیے یا اللہ، موت آئے تو مدینہ میں آئے، دفن ہو تو جنت البقیع میں دفن ہو، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیجیے یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔